بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مدینے کے تاجدار سلام. مدینے کے تاجدار سلام. اور اے غریبوں کے غم گسار سلام. اور اے غریبوں کے غم گسار سلام. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سماجیت و جلال میں ہدیہ تحمید اور ہدیہ تشکر اور حضور فخر دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و الثناء کی بارگاہ بقسمنات میں درود و سلام کے کلمات طیبات اور نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی مکرم و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ الکریم کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک میں جگہ عطا فرمائی ہے. دوستان گرامی قدر اسلام ایک ایسا کامل اور اکمل دین ہے کہ جس نے قیامت تک
آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا نصاب مرتب فرما دیا ہے۔ اور اگر انسان اور معاشرہ اسلام کو صحیح معنوں میں اپنے آپ پر نافذ کر لے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس کامیابی کی طرف اور جس فلاح کی طرف انسان فکری اور اعتقادی طور پر ہر وقت متوجہ رہتا ہے اسے حاصل نہ کر سکے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام سلطنت اور جو نظام حکومت عطا فرمایا اس کی بنیاد قرآن کریم فرقان حمید کی دو آیات بینات ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ذات ہے، ذات خدا کے بعد، اور آپ کا ہر عمل اور آپ کا ہر حکم سراپا ہدایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم ایک طالب علم کی نظر سے دیکھیں تو آپ کی ذات پاک میں زندگی کے مختلف گوشوں کے اعتبار سے جو کاملیت نظر آتی ہے، اگر آپ والد ہیں تو آپ جیسا والد کوئی نہیں، اگر آپ استاذ ہیں تو آپ جیسا استاذ کوئی نہیں، اور اگر معاشرتی معاملات میں آپ شریک ہیں تو آپ جیسا صاحب معاشرت کوئی نہیں، اگر دوستی کے پہلو سے دیکھیں تو آپ جیسا دوست کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، اگر ایک مجاہد اور سپہ سالار کے روپ میں دیکھیں تو آپ جیسا سپہ سالار اور مجاہد کوئی نہیں، اگر آپ کی ذات پاک کو ایک مملکت کا حکمران دیکھیں، ایک ریاست کا فرما روا دیکھیں، تو اے آپ جیسا حاکم، آپ جیسا فرما روا کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا کامل بنایا کہ آپ کے فیصلے اور آپ کے کلام کے بعد کسی اور فیصلے اور کسی اور کلام کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن اجتماعی معاملات میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں، معاشرت میں اپنے غلاموں سے مشورہ فرما لیجیے، اور جب مشورہ ہو جائے
کسی معاملے پر مشورہ ہو جانے کے بعد ایک نتیجے پر انسان پہنچ جائے اور ایک فیصلہ مرتب کر دیا جائے تو پھر اللہ کی ذات پاک پر توکل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ خطاب خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے فرمایا جا رہا ہے، اور عموماً پھر تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ امور میں مشورہ کیا کریں، بغیر مشورہ کے معاملات کو متعین نہ کیا جائے اور مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی فیصلہ کرنے کا معاملہ ہو، کسی معاملہ میں نتیجہ اخذ کرنے کا معاملہ ہو، تو پھر مشورہ ضرور کیا جائے، کیونکہ جب مشورہ کرنے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچا جائے گا، اب اسے اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس میں مددگار بن جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ مشورہ کی اہمیت اور لوگوں کی رائے کی اہمیت کے اعتبار سے ایک ایسا جامع حکم ہے کہ وہ ذات پاک جو اگر اکیلی بھی فیصلہ کرے تو اس کے علم کے کامل ہونے کے اعتبار سے، اس کی فکر کے کامل ہونے کے اعتبار سے، کہ اس کا استاد مخلوق میں کوئی نہیں ہے، پڑھانے والا خود رب کائنات ہے، اور مقام اور مرتبے پر اگر دیکھیں تو تمام انبیاء کے سردار ہیں کہ اگر آپ اکیلے بھی فیصلہ فرما دیں تو آپ کی ذات پاک ایسی ذات ہے کہ آپ کے فیصلے کو رد کوئی نہیں کر سکتا، آپ کے فیصلے میں کمزوری کوئی نہیں ہو سکتی، آپ کی رائے کسی سے کم نہیں ہو سکتی، بلکہ ساری کائنات کو آپ کی رائے کو قبول کرنا پڑے گا، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب رب کائنات نے ایک سلطنت کی، ایک ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے حبیب سے کلام فرمایا تو فرمایا محبوب اگرچہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ اور اکیلا فیصلہ بھی سب کے لیے قابل قبول بھی ہے، نافذ العمل بھی ہے، آپ جیسے فرما دیں کائنات میں اسی طرف جانا ہے، لیکن محبوب تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو تو فیصلہ کریں تو اپنے غلاموں سے مشورے کے ساتھ کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً مثال شریف کی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب فرمایا گیا، اور جب آپ کے مثال کا وقت آیا تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ نے حضرت عمر کو منتخب کر دیا تھا یا خود نامزد کر دیا تھا، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ ایسے مقام اور مرتبے والی ہستی جو عام زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں خدا کا اتنا خوف رکھنے والی ہے کہ آپ کو جب اہل ایمان نے یہ کہا کہ آپ خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے گزر بسر کے لیے ماہانہ ایک وظیفہ مقرر کر لیں بیت المال سے، تو جب آپ کا وصال شریف قریب آیا تو آپ نے اپنی پوری مدت خلافت کی جب کاؤنٹ کی تو 2.5 سال سے کچھ اوپر 32 مہینے تقریباً بنے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری ایام میں
اپنی مدت خلافت کم کی اور جتنا مال بیت المال سے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے تنخواہ کے طور پر گزر بسر کے طور پر لیتے تھے اسے جمع فرمایا تو 8,000 درہم بنے اور انہیں 32 پر تقسیم کریں تو 250 بنتا ہے۔ اپنے گھر کا سارا سامان بیچا اور وہ 8,000 درہم سامان سارا بیچ کر واپس بیت المال میں جمع فرمایا۔ تو جو ہستی حکومت کے معاملہ میں اتنی محتاط ہو وہ ہستی بغیر کسی کی رائے لیے بغیر کسی سے مشورہ کیے خود ہی ایک نیا خلیفہ لوگوں پر اپنے ارادے سے ہی نافذ کر کے نہیں چلی گئی بلکہ آپ نے ایک تجویز رکھی اس شورا کے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی اور اس تجویز پر پھر غور فکر کیا گیا اس پر بحث کی گئی اس پر مشاورت کی گئی پھر اسے عام مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی شخصیت ایسی عبقری شخصیت تھی جب لوگوں کے سامنے آپ کا نام خلافت کے لیے رکھا گیا تو لوگوں نے اسے اپنے خوشی سے اور اپنے دل سے قبول کر لیا اور جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے عموماً عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا سارا پارلیمانی نظام ہے اس میں ایک ایوان زیریں ہوتا ہے ایک ایوان بالا ہوتا ہے۔ ایک اسمبلی ہوتی ہے ایک سینٹ ہوتا ہے۔ تو سمجھا جاتا ہے کہ حکومت کی اور سلطنت کے چلانے کی جو یہ شکل ہے یہ ہمیں سارے کا سارا نظام مغرب سے ملا ہے جبکہ احباب اگر حضرت عمر ابن خطاب کے دور کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم یہ پڑتا ہے کہ حضرت عمر نے 2 مختلف ادارے بنائے ایک خاص اہمیت کا حامل اور ایک عمومیت کا ایک شورا خاص ہوتی اور ایک شورا عام ہوتی۔ جو خاص شورا ہوتی اس میں صحابہ کرام میں سے کبار صحابہ جو مہاجرین و انصار تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ مدینہ چھوڑا اور فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے۔ ایک طبقہ ان صحابہ کرام کا تھا اور دوسرے وہ انصار صحابہ جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھول دیے۔ یہ ایوان خاص تھا جس میں مہاجرین و انصار شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایوان عام تھا جس میں ان 2 طبقات کے علاوہ عرب کے سارے مسلمان قبائل کے سرداروں اور اہم شخصیات پر مشتمل ایک پوری کمیٹی بنائی گئی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش نظر ہوتا تو اس خاص ایوان کے سامنے رکھا جاتا اس پر مشورہ کیا جاتا کبھی اس پر تنقید کی جاتی کبھی اس کے حق میں دلائل دیے جاتے کبھی اس کے خلاف دلائل دیے جاتے بعض اوقات مشورہ دیا جاتا کبھی اسے قبول کر لیا جاتا کبھی رد کر دیا جاتا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ یہ اجلاس کرنے کے لیے مہاجرین و انصار مسجد نبوی میں حاضر ہوتے اور مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے بعد پہلے اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ خاص معاملہ ہے۔ جب مہاجرین و انصار مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر اور معاملات میں مدد کی دعا کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے اجلاس سے پہلے
اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پر کھڑے ہوتے اور آپ ارشاد فرماتے اے لوگوں تم نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے ہیں، اب ایسا کرو ان کاموں میں میرے مددگار بن جاؤ۔ اگر عمر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حکومت کرتا ہے اس کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اور اگر خدا اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف حکم دیتا ہے تو عمر کا حکم کبھی ماننے والے نہ بنیں۔ اور پھر یہ باتیں طے شدہ کہ سب سے پہلے اس معاملہ کو چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ اللہ کے قرآن پہ پیش کیا جائے۔ اگر وہاں سے کوئی حکم یا نظیر نہ ملے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہاں سے کوئی نظیر اور دلیل نہ مل سکے تو پھر صحابہ کرام آپس میں مشورہ کریں گے اور جو مسلمانوں کی جماعت بہتر سمجھے اس پر عمل کر لیا جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اکثریت کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لیکن احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک کا فیصلہ دو کے فیصلے سے بہتر نہیں ہے، بلکہ دو ایک سے بہتر ہوتے ہیں، تین دو سے بہتر ہوتے ہیں، چار تین سے بہتر ہوتے ہیں، اور جماعت افراد سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو کہ اللہ فیصلوں کو قبول فرمانے والا ہو تو لوگ اکیلے فیصلہ نہ کریں بلکہ علیکم بالسنت والجماعت، اے بندو جماعت کے فیصلوں کے ساتھ اپنے فیصلے کیا کرو، اکیلے فیصلے نہ کیا کرو بلکہ جماعت کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ اور جس نے جماعت کی مخالفت کی من شذ فی النار، جس نے اس رسی کو توڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مت سمجھے کہ جنتی ہے، جان لے جہنم میں ڈالے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں خلافت بغیر مشورہ کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا بندے اگر کوئی تمہیں اس طرف بلائے کہ اسے عامر کے طور پر قبول کر لیا جائے یا وہ کسی اور کا وکیل بن جائے، فلاں شخص کو عامر کے طور پر قبول کرو، کسی سے مشورہ نہ ہو، عام مسلمانوں کی بالکل رائے نہ لی جائے، تو اے لوگوں یاد رکھنا اس شخص کو ختم کر دینا مسلمانوں میں مشورے کو ختم نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کھلی کچہری میں اعلان فرمایا لوگوں جان لو اور خیال کرو کہ اگر عمر خدا کے قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ کرے تو تم میں سے ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ میرے خلاف کھڑا ہو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی۔ اس دور میں ایک معاملہ یہ تھا کہ چونکہ حق مہر کی حد مقرر کوئی تو لوگ بہت زیادہ حق مہر رکھا کرتے تھے، تو بعض اوقات نکاح کے لیے اس حق مہر کا ادا کرنا مشکل ہو جائے، تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک تجویز پیش کی لوگوں میں کھلی کچہری میں کہ کیا حق مہر کو 400 درہم تک مقرر کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ حق مہر مقرر کوئی نہ کرے۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا عمر جب اللہ کے قرآن نے ہمارا مہر مقرر نہیں کیا تم کون ہوتے ہو ہمارا مہر مقرر کرنے والے؟ تو لوگوں کے مشورہ کی، لوگوں کی بات کی اتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ۔ لیکن ایک اور بات ہے جو اسلامی جمہوریت کو مغربی جمہوریت سے جدا کرتی۔ مغربی جمہوریت میں کیا ہے؟ جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کی اکثریت کا فیصلہ نافذ ہوگا،
خدا کے حکم کے بھی خلاف ہو، رسول اللہ کے فرمان کے بھی خلاف ہو، تو چاہے کروڑوں اربوں میں ہو اسے رد کیا جائے گا۔ خدا کا فرمان نافذ ہوگا، محمد مصطفیٰ کا فرمان نافذ ہوگا۔ یہاں فرق جو اسلامی جمہوریت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات پاک میں جو بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ آپ 5 شرطیں مقرر کرتے جب کوئی حکمران یا گورنر کسی علاقے میں آپ بھیجتے۔ پہلی شرط، ترکی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے۔ ترکی گھوڑا اس دور میں اعلیٰ نسل کی سواری ہوتی ہے۔ دوسرا، باریک اور نفیس کپڑا نہیں پہننا۔ تیسرا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا۔ چوتھا، محل نہیں بنائے گا، عیش و عشرت والا گھر نہیں بنائے گا۔ اور پانچواں، اپنا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا رکھے گا۔ ایسا پہرے دار مقرر نہیں ہوگا کہ کوئی اس تک آنا چاہے تو آ نہ سکے، کوئی خاص آئے تو آئے، عام نہ پہنچ سکے، بلکہ جس علاقہ کا گورنر ہے اس کے امیر کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا اس کے غریب کو حق حاصل ہے۔ تو یہ 5 شرطیں مقرر کرتے اور کہتے گورنر کو جاؤ اس علاقہ میں، اور جا کر مجمع عام میں کھڑے ہو کر یہ 5 کی 5 شرطیں لوگوں کو سناؤ اور کہو کہ میں ان کو پورا کرنے والا ہوں، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ احباب، اگر آج ان شرطوں کو نافذ کر دیا جائے تو آپ بتائیں کہ جو آج حکمران ہیں وہ کبھی حکمران بننا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہاں حکمران بننے کے لیے سواری میں کمی، کپڑے میں کمی، کھانے میں کمی، گھر میں کمی، پہرے داروں میں کمی۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب یہ نہیں کہ ان گورنروں کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، کئی بار اپنے پاس بلاتے، تربیت فرماتے، حضور کا طریقہ کار سمجھاتے، پھر لوگوں کو بلاتے اور مشورہ کیا کرتے، فلاں علاقے والوں تمہارے علاقہ میں گورنر میں نے مقرر کرنا ہے تو اے بندو ذرا توجہ کرو اور غور کرو۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ متقی ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ حکومت کرنے کا اہل ہوگا۔ اگر ان 2 شرطوں پر پورا اترنے والے کچھ افراد تمہارے پاس موجود ہیں، ان کا نام میرے پاس بھیجو، تمہارے مشورے کے ساتھ تمہارا فرما روا مقرر کروں۔ اور جب مقرر کر لیتے تو سال میں 1 دفعہ عوام کو بھی بلایا جاتا، گورنروں کو بھی بلایا جاتا، اور حضرت عمر بن خطاب حج کے موقع پر عام لوگوں میں اعلان فرماتے، خود تشریف فرما ہوتے، گورنر سارے بیٹھ جاتے اور اعلان کرتے، لوگوں ہے کوئی جو صدا دے میری بارگاہ میں کہ کسی گورنر نے ظلم کیا ہے، کسی گورنر نے زیادتی کی ہے۔ آج عمر اس ظالم کو اور زیادتی کرنے والے کو سزا خود اپنے ہاتھ سے دے۔ مجمع عام میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت آئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع حج، اس نے کہا جی انہوں نے مجھے ناجائز 100 کوڑے مارے۔ تو آپ نے حضرت عمر بن عاص کو اٹھایا، ہاں جی، جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا ہاں یہ ایسا ناجائز انہوں نے کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حکم دے دیا مجمع عام میں، انہوں نے زیادتی کے طور پر 100 کوڑے مارے ہیں، عمر بن عاص کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی یہ گورنروں کو عوام کے سامنے آپ نے پیش کر دیا ہے، لوگ بڑے جری ہو جائیں گے الزامات کے معاملہ میں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھم چھم آنکھیں برسی، اور آپ نے فرمایا ہم نے محمد مصطفیٰ کا دور دیکھا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب صحابی نے شکایت کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آپ نے حضور مجھے چھڑی سے مارا ہے، تو میرے کریم آقا نے اپنا قمیص مبارک اٹھا کے فرمایا تھا آؤ میرے صحابی آ کے مجھ سے بدلہ لے۔ فرمایا کہ پھر رسول اللہ کی عزت سے بڑی کسی کی عزت نہیں، رسول اللہ کے وقار سے
معاملہ بالکل اسی طرح نافذ کیا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں شکایت آئی، آپ نے اسی وقت فیصلہ فرمایا، ایک شخص آیا، اسلام کا نظام حکومت یہ نہیں کہ کوئی شخص اقتدار میں آ کر حکمران بن کے بیٹھ جائے اور پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پہلے وہ نصیحتیں لوگوں کو کرنے والا ہو، اور جب خود کرسی پہ بیٹھے تو سیاہ و سفید کا مالک بن جائے، پھر اسے خیر اور شر کے وہ سارے پیمانے یاد نہ آئیں، پہلے اصول سارے دوسروں کے لیے، جب اپنا معاملہ آئے تو چھپ کر بیٹھ جائے۔ نہیں، اسلام کا نظام سلطنت اور حکومت یہ ہے، لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا، اگر درست ہو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی ناجائز کرنے والا ہو چاہے حکمران ہو اسے ضرور سزا دی جائے گی۔ حضور نے ایک شخص کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے زکوٰۃ اکٹھی کی اور کچھ مال، اور آ کے اس نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال میں لوگوں سے زکوٰۃ کی مد میں اکٹھا کر کے لایا ہوں، اور ایک دوسرا کچھ مال دیا، کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میرا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا کیسے؟ اس نے کہا جی یہ لوگوں نے مجھے تحفے کے طور پر دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے عامل نہ ہوتے تو بتاؤ تمہیں لوگ یہ تحفہ دیتے؟ کہا جی نہیں، پھر تو نہ دیتے۔ تو فرمایا یہ تحفہ اس منصب کو دیا گیا ہے، تمہاری ذات کو نہیں دیا گیا۔ حضور نے سارا لے کے بیت المال میں واپس جمع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لوگوں اپنے جب حکمران منتخب کرو تو ایسا نہ کرنا کہ نااہل لوگوں کو منتخب کرو، نہیں، بلکہ کیا کرو؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، ایسے شخص کے پاس اپنی حکمرانی کی امانت دو جو اس کا اہل ہو۔ تو ہم آپ اس قدر کوشش کیا کریں۔ یہ تو تھی ایک آفاقی بات کہ سلطنت کا معاملہ کیسے چلنا ہے، ہم اس سے نیچلی سطح پر آ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، ہم اپنی گلی میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے محلے میں آ جاتے ہیں، ہم اپنی اولاد میں بچوں میں ایک باپ ایک گھر کا سربراہ، وہ گھر کی سلطنت کو کیسا چلاتا ہے۔ اعتراض کرنا بہت آسان ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو ہر شخص اپنی ذات میں ایک حکمران ہے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے اسکول میں، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی آڑتیوں کا سربراہ ہے، کوئی کسی اسکول کا سربراہ ہے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے۔ احباب ہر شخص اپنے آپ کو اس اپنی سربراہی کے انداز میں دیکھے اور غور کرے کہ وہ اپنی حکمرانی میں، اپنی سلطنت میں، اپنی فرما روائی میں معاملات کیسے کر رہا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے تو ملک میں سارے کا سارا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلے گا، اور اگر ایک فرد اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتا تو پھر یہ خواب دیکھنا کہ ملک قرآن و سنت کے مطابق چلے یہ بالکل عبث ہے۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد بنائے جن میں سے ایک کا نام لیا جائے تو پوری روئے زمین کی آنکھوں کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے وہ افراد بنائے جن میں سے ایک ایک فرد روئے زمین کے جس کونے میں بھی گیا ہے وہ فرد ایک تھا، لوگ ساتھ ملتے گئے اور ایسے کاروان میں لوگوں جہاں تک خشکی نظر آتی تھی محمد مصطفیٰ کا پرچم لہرانے لگا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب